الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام سامعین مکرم، حاضرین محفل، اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے آج ہمیں اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے یہاں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور بالخصوص ہمارے ساتھ ایک بھائی نے جس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق جان مال اولاد میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. سامعین مکرم، قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا اور تمام نسل انسانیت کو خطاب ارشاد فرمایا. ارشاد ہوا وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ عطا کریں تم کو خاص رسول، فخذوہ تو تم اس کو لے لیا کرو، وما نہاکم اور جس چیز سے وہ روک دیں تمہیں عنہ فانتہوا تو تم رک جایا کرو. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا. اب میں نے ایک معنی کیا کہ خاص رسول تمہیں عطا کریں، تو کوئی سوال کر سکتا ہے تم پر کہ یہ خاص کس کو معنی کیا ہے؟ یہاں تو مطلق رسول ہے اور رسول 313 ہیں. رسول کتنے ہیں اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کے کم و بیش یہ نبی ہیں. ان نبیوں میں سے اللہ نے پھر انتخاب فرمایا 313 کا اور ان کو رسالت عطا کی ہے. رسول اور نبی ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. کہ نبی کو الگ طور پر کوئی کتاب یا الگ طور پر کوئی شریعت نہیں ملتی، بلکہ پہلے والی جو شریعت یا کتاب چل رہی ہوتی ہے اسی کی وہ پیروی کرتا ہے، اسی کے احکام آگے پہنچاتا ہے. اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو خاص کتاب یا صحیفہ یا شریعت نئی اللہ عطا فرماتا ہے. یہ نبی اور رسول میں فرق ہے. تو نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 یا کم و بیش. یہ کم و بیش کا الفاظ محدثین فرماتے ہیں ساتھ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اتھینٹک ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ فکس ہی 1,24,000 کم و بیش ہو سکتا ہے. اور رسولوں کی تعداد ہے 313. تو اب پر کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ یہاں پر ہے وما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں دے تم نے خاص معنی کیوں کیا؟ تو اس کا معنی خاص بنتا ہے، اور وہ کس کا معنی ہے؟ رسول کے اوپر الف لام ہے. وما آتاکم الرسول، یہ جو الف لام ہے یہ بتاتی ہے کہ عام رسول نہیں ہے بلکہ کوئی خاص رسول ہے. یہ الف لام جو رسول پر آئی ہے اسی کا معنی محدثین نے مفسرین نے خاص کیا ہے. اور خاص رسول سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لیا کرو. پتہ چلتا ہے رسول اللہ عطا کرتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، اے سبز کو بدوالے منظور دعا کرنا، یہ شرک ہے. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ میرے محبوب عطا کرتے ہیں اور تم لیا بھی کرو. اس پر فتوے نہیں لگانے ہیں بلکہ اس کو لے لینا ہے. وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ منع کر دیں فانتہوا اس سے رک جایا کرو. تو پتہ چلا رسول اللہ حاکم ہیں. عطا کرنے کی اتھارٹی کس کو ہوتی ہے؟ حاکم کو.
اور منع کون کر سکتا ہے؟ جس کی حکمرانی ہو، جس کے پاس وہی کچھ نہ، اس نے منع کیا کرنا ہے؟ جس کے پاس وہی کچھ نہ، اس نے دینا کیا ہے؟ اگر میرے پاس کوئی آ جائے اور مجھے کہے کہ یار ایک گاڑی مجھے دے دے، میرے پاس تو خود موٹر سائیکل ہے، گاڑی تو ہے ہی نہیں ہے، میں نے کہاں سے دینی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ میری فلاں کوٹھی کے قریب نہ جانا، میری تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے قریب کون نہ جائے، منع کس سے کروں گا؟ تو پتہ چلا اللہ نے اپنی ربوبیت، اپنی خدائی کا مالک اپنے محبوب کو بنایا ہے. جس کو چاہیں، جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو چاہیں، جس سے چاہیں روک دیں. یہ میرے محبوب کا اختیار بیان ہو رہا ہے. بہت سارے مسائل شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا اور سفر کرنا ہے، اس لیے آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب کے رسول کا قرآن فرماتا ہے جو کچھ تمہیں رسول اللہ عطا کریں اس کو لے لیا کرو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جایا کرو. تو اب ہم نے خود سوچنا ہے اپنی بیرونی زندگی کے اندر کہ کن کن چیزوں سے ہم نے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اور کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو جو کام رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے ہیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، موضوع اور طرف نکل جائے گا. ہم نے صرف 2 حدیثیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ عطا کرتے ہیں، اس لیے تو رب فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں عطا کرے وہ لے لیا کرو. حضرت ربیہ حضور کے بہت پیارے صحابی ہیں. آپ کی ڈیوٹی تھی کہ میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے. حضرت ربیہ حضور کو وضو کراتے تھے. کتنے خوش قسمت صحابی ہیں جو میرے محبوب کے خادم ہیں. آج اگر دنیا میں کسی ایم پی اگر کوئی چمچہ بن جائے نا تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے. پھر ایم ایل اے کا کسی قرب نصیب ڈرائیور بن جائے تو وہ کہتا ہے میں ایم ایل اے کا ڈرائیور ہوں. اور پھر کوئی کسی وزیر کا ڈرائیور یا اس کا پڑوسی یا اس کا قریبی بن جائے تو وہ اپمان کے ساتھ کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے. اور پھر وزیر اعظم کا کوئی بالکل قریبی ہو جائے تو وہ ہر ایک کو بتاتا ہے دیکھو میں نے تصویر کھنچوائی ہے وزیر اعظم سے، میں نے ملاقات کی ہے. اور پھر کوئی ٹرمپ سے ملاقات کر لے تو وہ تو زمین پر قدم ہی نہیں رکھے گا کہ سپر پاور کے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی ہے. لیکن قربان ہے ربیہ تیری عظمت پر، جن قدم جبریل چکتے ہیں ان کا پڑوسی ان کا خادم بنا ہوا ہے ربیہ. جبریل بھی جس در کے دربان نظر آتے ہیں اس در کے گداگر حضرت ربیہ نظر آتے ہیں، تہجد کا وضو کروا رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو میرے آقا پوچھتے ہیں، آپ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. فرمایا سال ربیہ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد ولی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. اگر مالک نہیں تو پھر کہتے کہ اسے کیا مانگتا ہے؟ مانگ. پتہ چلا کہ میرے آقا کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے. رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ خزانے رب کے ہیں، تقسیم میں کرتا ہوں. اللہ و موتی وانا قاسم، اور ایک روایت میں اللہ و یوتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں. فرمایا سال ربیہ مانگ، آج دریائے رحمت جوش میں ہے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا ہے ایک کوٹھی میرے نامے کر دیں، ایک چھوٹی موٹی وزارت دے دیں، کیا ایم پی ایم ایل اے بنا دیں، اتنے فلاں علاقے میں میرے پلاٹ الاٹ کر دیں. لیکن حضرت ربیہ کو مدینے والوں کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. مدینے والوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اس پر ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت ہے، وہ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد جیرانہ کی مسجد ہے کعبہ شریف سے 35 کلومیٹر سائڈ، اور وہ حدود مکہ شریف کے اندر آتی ہے. اس جگہ پر لوگ جا کر احرام باندھتے ہیں اور وہاں بڑا عمرہ ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے مسجد جیرانہ. وہاں پر میرے آقا علیہ السلام مال غنیمت حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو سارا مال غنیمت آپ نے مکہ والوں میں تقسیم کر دیا، مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا. یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے. مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا، سارا مال مکے والوں کو دے دیا. اور اتنا مال دیا، روایات کے اندر آتا ہے کہ جدھر تک نگاہ جاتی تھی بھیڑ بکری تیرے پر ڈالتا، سونے چاندی کے کلو کے حساب سے عطا کیا. دوسرا دن رات گزری، 3 دن میرے آقا وہاں ٹھہرے تھے. رات جب گزری نا تو صبح مدینے کے لوگ جو ہے نا وہ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، ایک دوسرے بات کرنے لگے، کیا رسول اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا، سارا کچھ مکے والوں کو دے دیا. اگر ناراض نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر ناراض ہے تو پھر وجہ پوچھیں کیوں ناراض ہے. یہ بات چلتے چلتے حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی. اور میرے آقا علیہ السلام کے پاس یہ بات جب پہنچی نا کہ انصار مدینہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، کیا آقا ناراض تو نہیں ہے؟ تو میرے آقا نے
اشراق کے وقت سارے انصار مدینہ کو اور مہاجرین مکہ کو اکٹھا کیا، مکہ والوں کو بھی اور انصار مدینہ کو بھی اکٹھا کیا، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا انصار مدینہ والوں یہ خطاب تمہارے لیے ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ سارا مال کوئی اور لے جائے اور مدینے والے اللہ کا رسول لے کر جائیں؟ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ سارا جو دنیا کا مال کہ کوئی اور لے جائیں اور اللہ کا رسول وہ مدینے والے لے جائیں؟ تو وہ خوشی سے کودنے لگے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم اس سودے پہ راضی ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا سخی کوئی نہیں اور مجھ سا اور مجھ سا گدا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک ساری کائنات کے مال سے بہتر رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ربیہ کو حضور نے اختیار دیا، فرمایا پوچھا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ سے جنت کا پڑوس چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جنت کے مالک میرے آقا ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ورنہ یہ کہتے کہ میں اسأل اللہ مرافقتک فی الجنہ، فرمایا اسألک یا رسول اللہ تجھ سے جنت کا پڑوس چاہتا ہوں۔ یعنی حضرت ربیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا محبوب دو عالم جس غلام کے لیے جہاں چاہیں کہ جنت میں مقام الاٹ فرمائے، اسألک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، تیرے پڑوس کا سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اب غیر ذالک، ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے، آج دریا رحمت جوش میں مانگ لے۔ پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے پوچھا اب غیر ذالک، ربیہ نے اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت ربیہ پھر ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے، جہاں بھی آپ کی خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا کہ جو رسول اللہ تمہیں عطا کریں اس کو لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول اللہ روک دے اس سے رک جایا کرو۔ اور میرے محبوب کی عطا کہ صحابہ کرام وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، آج اگر بہت بڑے سٹور پہ کوئی چلا جائے، یہ سپر سٹور جو بنے ہوئے ہیں، کیا جنت ملتی ہے؟ جنت کو پھل ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ آپ وزیر اعظم کے خاص سٹور پہ چلے جائیں، وہاں پر بھی جنت نہیں ملے گی، جنت کے سودے رسول اللہ ہی کرتے ہیں۔ اور صحابہ کا عقیدہ تھا کہ میرے آقا جس کو چاہیں جنتی بنا دیں اور جس کے لیے چاہیں جہنم وارد کر دیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ میرے آقا جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مطلق جنت نہیں چاہیے، جنت میں بھی آپ کی غلامی چاہتا ہوں۔ جنت میں حور و غلمان نہیں مانگے ہیں، پھل فروٹ نہیں مانگا ہے، اعلیٰ بنگلے نہیں مانگے ہیں، یا رسول اللہ اپنے غلامی جنت میں بھی دے دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، جو کچھ مانگنا ہے تیرے رسول سے تمہیں ملے گا۔ سمجھ آنی چاہیے۔ آج ایک بڑی خوبصورت آپ کو بات سناؤں گا، آپ کا ذوق مجھے بیدار کر دیا ہے۔ ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، پھر ایک اور واقعہ سناؤں گا، پھر تقریر ختم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جنت مانگنے آئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ
اس وقت کے مفتی تھے، صحابہ کرام کے دور کے مفتی سے محدث تھے حضرت ابو ہریرہ۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، آپ کسی دکان سے حافظہ ملتا ہے؟ یہ دماغ کا آپریشن ہی ڈاکٹر نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بڑا سیریس کیس ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ میرے محبوب کو اللہ نے ہر چیز کا مالک بنایا ہے، ہر خیرات اس در سے ملتی ہے۔ آئے آ کر عرض کیا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، مہربانی فرمائیں نظر کرم کیجیے۔ اب قانون اور اصول کے مطابق حضور کو دعا کرنی چاہیے تھی، دعا کرتے یا اللہ ابو ہریرہ کے حافظے میں قوت عطا فرما دے، لیکن اور چیزوں کے لیے میرے آقا نے دعائیں کی ہیں، تو اگر یہاں پر بھی دعا کرتے نا، لوگ کہتے ہیں کہ اشتہار تو نہیں ہے نا، پھر بھی رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے ملک کو جو ہے تو دے چھوڑنا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا، لینا کیا ہے؟ حافظہ، دماغ کمزور ہے، اس کی قوت لینی ہے۔ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، فرماتے میں نے وہاں چادر بچھائی، میرے آقا نے ایسے ہاتھ اوپر کیا، ایسے آ کر میری چادر میں ایک دفعہ ڈال دی، دوبارہ پھر ہاتھ فیضان میں لگایا، پھر میری چادر میں ڈالا، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہاتھ فیضان میں لگا کر پھر چادر میں ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس کو لپیٹ دو، فرماتے میں نے لپیٹا، حضور فرماتے ابو ہریرہ سینے سے لگا دو، فرماتے ہیں سینے سے لگایا، رب کی قسم اس کے بعد جتنی باتیں سنی ہیں ذرا برابر بھولا نہیں ہوں، اور جو پہلے بھولی ہوئی تھی وہ بھی یاد آ گئی۔ سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں۔ ہم دیکھنے والے تو یہ دیکھتے ہوں گے نا کہ ہاتھ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن عاشق کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اس پر آپ کو دلیل دے دو لوگ کام کر دیں گے آپ کو کہ وہ ایسے ہاتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا عقیدہ ہوگا، یا وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ پیر بنے جو یقین بنے، ان کا یقین تھا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک، لیکن بکواس کرتے رہتے ہیں۔ تو انہیں بتا دینا کہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں جو بھی سنائی ہے، یہ بھی بخاری میں جو سنا رہا کہ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران ایسے کھڑا ہوتا ہے نا انسان، سجدے کی جگہ دیکھا جاتا ہے، تو میرے آقا نے ایسے اوپر دیکھا اور ہاتھ اوپر بلند کیا، پھر نیچے کر دیا۔ اگر یہاں کا کوئی امام صاحب کرے کیا مولوی صاحب گملہ ٹھیک ہے، نماز جو بکے رکھا ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، وہ عام امام نہیں تھا، امام الانبیاء کھڑے تھے، امام المرسلین کھڑے تھے، ملائکہ کے سردار کھڑے ہیں، صحابہ شش پنج ہیں، کوئی اس میں حکمت تو ضرور ہوگی۔ میرے آقا نے پھر ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا، تیسری بار میں پھر ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ پھر نیچے کر لیا۔ میرے آقا محبوب 3 دفعہ ہاتھ بلند کیا، ہاتھ نیچے کیا۔ جب نماز پڑھا چکے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اور اکثر حضرت عمر فاروق پوچھا کرتے تھے، اور صحابہ آپ کے سامنے اتنی جسارت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو عرض کیا کہ آپ پوچھیں، آج عجیب ماجرا دیکھا ہے، اس کی حکمت کو بیان فرما دیں۔ اعتراض نہیں کیا، حکمت پوچھ رہے ہیں، تو پتہ چلا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، حکمت پوچھنی چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکمت پوچھنی چاہیے۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی بات، حکمت پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس حکمت بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، دیکھ سجدے کی جگہ رہے، ہاتھ اوپر ایسے کیا، تو میرے سامنے جنت کا خوشہ ہے، جنت میں سے انگوروں کا خوشہ لٹک رہا، میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر توڑ لوں اور آپ میں تقسیم کر دوں گا، پھر میں نے کہا نہیں توڑتا۔ دوسری مرتبہ پھر دل نے کہا توڑ لے، پھر دوسرے خیال آیا نہیں توڑتا۔ تیسری مرتبہ پھر دل نے کہا توڑ لے، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ پکڑ کر پھر چھوڑ دیا۔ اگر آج میں نے تمہیں کھلا دیا تو جنت میں پھر وہ لذت نہیں رہے گی۔ یہ ذائقہ مخفی ہے، راز ہے، کہ جنت میں تم لوگ تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اگر آپ کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں نا، اس نے کوئی خاص چیز آپ کے لیے بڑکا کر رکھی ہوئی ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں بھیج دے، ادھر بھی آپ کھا لیں، اس کے پاس جا کر کھائیں گے تو وہ لذت نہیں رہے گی۔ جو ایک راز ہوتا ہے وہ راز ہی ہوتا ہے، اس کا عجیب مزہ لطف ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں جنت میں راز رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نہیں توڑا۔ میرے محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جنت تک پہنچ جاتے ہیں، جنت کے چھت کے اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر، عرش اعظم کے قریب ہے جنت، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے،
میرے آقا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جنت تک پہنچا ہے. آپ کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں, تم ہاتھ اٹھاؤ تو گھر تک نہیں جاتا ہے, بلکہ گھر کے اندر ہاتھ مار رہے تو مکھی نہیں پکڑ سکتے. میرے آقا جنت کے انگور پکڑ رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ میرے آقا نے جو ہاتھ فضا میں لگائے ہیں کہ یہاں سر کے اوپر فضا تک نہیں گئے, اللہ کی جنت سے میرے لیے قوت حافظہ عطا فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ 3 اوک بھرے, 3 بک بھرے, پھر چادر میں ڈالے. خدا کی قسم جو کچھ بھولا ہوا تھا وہ بھی یاد آ گیا. تو در رسول سے جن کو علم کی خیرات ملتی ہے, پھر ان کی حالت جیسی بھی ہو وہ اپنے وقت کے شہنشاہ ہوتے ہیں. جن کو در رسول سے علم کی خیرات ملتی ہے ان کی حالت جیسی بھی ہو وہ خواہ جہاں کہیں بھی رہیں, لیکن ان کی جیسا کوئی نہیں ہوتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مولوی صاحب ہے, یہ بھی مولوی صاحب ہے, پتہ نہیں حسن میں مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ بھائی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حسن سمجھ نہیں ہے, یہ مولوی صاحب اور مسئلہ کریں گے, اور کو پچھا اور مسئلہ کریں گے, اور کو پچھا اور مسئلہ کریں گے, وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں, یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں, ادھر پڑھ لے تو کیا حال ہے, ادھر پڑھ لے تو کیا حال ہے. تو میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچوی مڑکا تلال بھی مڑکا عاشق بنے گا, اور کسی اور کے پاس پڑھاؤ گے تو حضور پر اعتراض کرنے والا بنے گا. اب قاری شریف صاحب کے پاس جو بچے حفظ کرتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ ہم جیسے تھے, بلکہ وہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. اور کہیں اور جا کر جو قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کی بھی داڑھی ہے, وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے رہتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھاتے رہتے ہیں, وہ بھی دستار باندھتے ہیں, انہوں نے بھی دستار باندھی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق بہت کچھ ہے, لیکن جوہری بھائی آنکھ سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے عاشق مصطفیٰ کا علم پڑھانا اور ہوتا ہے, مصطفیٰ رسول کا علم پڑھانا اور ہوتا ہے. جب عاشق کے پاس پڑھ کر آئے گا تو ہاتھ باندھ کے جنازے کے اوپر قرآن بھی پڑھے گا, دعا بھی مانگے گا. اگر میرے محبوب سے بغض رکھنے والوں کے پاس جاؤ گے پھر مرنے کے بعد کہے گا دعا کی ضرورت ہی نہیں, جلدی دب دو. تو پھر جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, اور کسی اور کے پاس پڑھاؤ گے تو کہے گا یہ تمہارے ساتھ بیٹھی ہو جائے, پڑھنے کا فائدہ ہی کو نہیں ہے. بھائی جمع کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے تو پڑھایا کس لیے؟ اس لیے علم جو در رسول سے کسی واسطے سے حاصل ہوتا ہے تو وہ علم والے خالص حالت میں رہیں, جس حلیے میں رہیں, وہ اپنی مثال آپ کو کرتے ہیں. ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا, یہ پہلے اہل بیت اطہار کا دشمن تھا. اس نے بہلول دانا, یہ اس وقت کا مفتی تھا, اس سے فتویٰ لیا کہ تم مجھے فتویٰ دے کہ حضرت موسیٰ قاظم, اس وقت حضرت امام حسین کے, حضرت زین العابدین کے سرداتے ہیں, حضرت امام موسیٰ قاظم کو میں قتل کرنا ہے, تو فتویٰ دے کہ تو قتل کرنا جائز ہے. میں کیسے اعلی رسول کو قتل کرنے کا فتویٰ دوں, میں کوئی یزید ہوں؟ بڑے پریشان ہوئے گا, اگر میں نے فتویٰ نہ دی تو میرا سر قلم کر دے گا. امام موسیٰ قاظم کے پاس گئے کہ حضور مہربانی فرمائیں, مجھے تو طریقہ بتائیں کہ میں آپ کو بھی بچا لوں, خود بھی بچ جاؤں. فرمایا تو پاگل بن جا. امام موسیٰ قاظم نے فرمایا پاگل بن جا. کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بہلول دیوانہ کہنا ملا گیا, دریا کے کنارے پر نکل گیا. پھر اس کے بعد آپ نے جتنی زندگی گزاری وہ پاگلوں کی حالت کے اندر گزاری. حالانکہ صحیح سلامت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ سے علم حاصل کرنے جاتے ہیں. لوگ پوچھتے تھے جناب لوگ آپ کے در پر آتے ہیں علم حاصل کرنے, اور آپ دیوانے کے پاس جاتے ہیں. فرماتے ہیں میں اللہ اور رسول کا علم دیتا ہوں, وہ اللہ اور رسول سے ملواتا ہے. میں اور اس میں بڑا فرق ہے. وہ بہلول دانا, دانا انہیں دانا کہتے ہیں, دانا انہیں دانا کہتے ہیں. تو وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار وہاں دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھے ہوتے تھے, وہاں پر کام کرتے تھے. ایک دن ہارون رشید, انہیں بعد میں پتہ چل گیا, ایک دن ہارون رشید نے اپنے دیکھا نا مکان کی چھت پہ ٹہل رہا تھا, وہ دریا کے کنارے پر کھیل رہے تھے. تو اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ
ہم اوپر سے پالکی نیچے پھینکتے ہیں رسیوں کے ساتھ باندھ کر، آپ اس کو اٹھا کر پالکی پہ ڈال دینا، اس کو چھت پر اٹھا لیں گے۔ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا راز ہے؟ وہ جنت والے مکان دیکھنے کے بعد، اس جنت والے مکان دیکھنے کے بعد اب وہ اس کے مرتبہ مقام کے مرتکب ہو چکے تھے، پوچھتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے؟ جب انہوں نے وہ پالکی نیچے پھینکی، انہوں نے اٹھا کر اس میں پھینکا، انہوں نے رسیوں کے ساتھ کھینچ لیا، اب بادشاہ کے محل کی چھت پہ پہنچ گئے، پوچھا اے بہلول ایک بات بتا دے۔ پوچھا کیا بات پوچھیں گے؟ کہا تو رب کے پاس کیسے پہنچا؟ رب کا قرب تجھے کیسے ملا؟ کیسے پہنچا رب کے پاس؟ کہا جیسے تیرے پاس پہنچا۔ اچھا وہ کیسے؟ کہا کہ اگر میں خود آنا چاہتا تو تیرے دربانوں سے، تیرے حواریوں سے، تیرے چوکیداروں سے اجازت لیتا، پتہ نہیں کب آتا، مہینہ 6 مہینے گزر جاتے، پھر تجھ سے ملاقات ہوتی۔ اب تو نے خود چاہا تو ایک پل میں تیرے پاس آ گیا، میں خود رب کو تلاش کرتا، خود ڈھونڈتا، خود وہاں تک پہنچنے کی رسائی کرتا، کبھی نہ پہنچتا۔ جب رب نے چاہا تو ایک لمحہ لگا اپنے پاس بلا لیا۔ تو ایک دن بادشاہ ہارون الرشید نے اپنا میدان لگایا ہوا تھا، دربار سجا ہوا تھا، ایک خراسان کے بہت بڑے فقیر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر، یہ مناظر کو بڑا غرور گھمنڈ ہوتا ہے اپنے علم پر۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ 4 حرف پڑھ گئے نا تم حرف تھنیاں مرے تھنی سمجھتے ہیں، 4 حرف پڑھ گئے تم حرف تھنیاں مرے انہوں نے آرام ماما نہیں دیتے کدی کہنے والا جنگل دینا کیا کہنے فتوا لینا کیا کسی پر۔ تو وہ بھی خراسان کا اس طرح کا بندہ تھا جو اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ بہلول دنا جب آئے نا تو بادشاہ نے اپنے ساتھ سٹیج کی جگہ خالی کی، اس کو بٹھا لیا۔ اس نے دیکھا میں اتنا بڑا مفتی ہوں، فقیر ہوں، اس کے پھٹا پرانا لباس ہے، یہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلام آپ بھی عجیب ہیں، فقیروں کو گداگروں کی طرف بٹھا دیتے ہیں، کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے انسان کا۔ جی آپ بات کی نا تو بہلول دنا کو وجد آ گیا، کہا کہ بادشاہ سلامت عالم صاحب ہیں، کہا عالم ہیں، تو کہا کہ ان کو کہو کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندوں میں فرق ہے، میں عالم ہوں تو جاہل ہے۔ اس نے کہا عالم ہے تو کوئی سوال کر کے پوچھ لے، اتنا گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اچھا میں سوال کروں؟ ہاں کر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک میری شرط ہوگی، اگر میرے سوال کا اس نے جواب نہ دیا تو 1000 اشرفی مجھے دے گا، 1000 اشرفی مجھے دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی سوال کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نے سوال کا میں نے جواب نہ دیا تو میں تجھے 1000 اشرفی دوں گا۔ کہا مجھے شرط منظور ہے، سوال کر۔ اس عالم نے ایک سوال کیا، سوال بڑا کام کا ہے، سننے والا ہے۔ سوال یہ کیا کہ ایک محل حویلی کے اندر، ایک مکان کے اندر ایک میاں بیوی بیٹھے ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر دروازہ کھولا تو اندر ایک بندہ آ گیا۔ جب وہ بندہ دروازے میں اندر کمرے میں داخل ہوا، اس کے داخل ہونے سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہ جو میاں بیوی بیٹھے تھے ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کی نمازیں ٹوٹ گئی، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تو ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بتاؤ اس کو کون تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے نا؟ ایک بندہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، جو ایسا کمرے میں بیٹھے ہوں، روزوں کا مہینہ نہ ہوئے ہو، ویسے کوئی روزے رکھ رہے ہوں، تو میاں بیوی بیٹھے ہوں، تو بندہ آئے، ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے، جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں ٹوٹ جائیں، جن لوگوں نے روزہ رکھے ان کے روزے ٹوٹ جائیں، تو وہ بندہ کون ہے جن کے آنے سے سارے حکم تبدیل ہو گئے؟ تو بہلول دنا نے فوراً 1,00,000 جواب دیا کہ وہ بندہ اس عورت کا پہلا خاوند ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ اس عورت کو، اس کا خاوند جنگ میں گیا ہوا تھا یا کسی قافلے میں گیا ہوا تھا، تو اس کو اطلاع ملی کہ تیرا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ اس نے عدت گزاری 4 مہینے 10 دن، اور پھر اس نے اس سے نکاح کر دیا۔ وہ امیر بندہ تھا، اس عورت نے کہا کہ میرے خاوند کی کچھ نمازیں اور روزے جو رہتے تھے نا، اس نے چند بندے بلا لیے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتی ہوں، تم اتنی میرے خاوند کی قضا نمازیں پڑھو۔ ان کو کہا میں تمہیں اتنے پیسے دیتی ہوں تو میرے خاوند کی قضا روزے رکھو۔ وہ اس کے خاوند کے روزے رکھ رہے تھے، وہ اس کے خاوند کی نمازیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ جب اس کا خاوند آ گیا پتہ چلا وہ خبر جھوٹی تھی، ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ بہلول دنا کے نعرے لگ گئے، انہوں نے کہا واہ عجیب کمال کا بندہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس مولوی صاحب کو کہو کہ اب میری باری ہے، اب سوال میں نے کرنا ہے۔ اس نے کہا کر سوال ہے۔
اس نے کہا کہ 2 مٹکے پڑے ہیں، ایک میں شہد ہے، ایک میں شیرہ ہے. یہ شیرہ نہیں ہوتا چینی کا، ایک میں شہد ہے، ایک میں شیرہ ہے، ایک میں سرکہ ہے، ایک میں شیرہ ہے. اب ہم نے شکنجی بنانی ہے، سرکہ بھی شکنجی میں ڈالنا ہے اور شیرہ بھی شکنجی میں ڈالنا ہے. اب پانی کے اندر ہم نے ایک برتن لیا، اس مٹکے سے شیرے کا بھرا، پانی میں ڈالا. دوسرا برتن لیا، سرکے سے بھرا، پانی میں ڈالا. جب ہم نے پانی میں ڈال لیا تو غور سے دیکھا تو اس میں چوہا پڑا تھا. اب پتہ نہیں ہے چوہا سرکے میں تھا یا چوہا شیرے میں تھا. بولی صاحب بتاؤ چوہا کس میں تھا؟ اب بہلول دانا جو رسول اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا سوال سنیے. جواب سنا ہے، اب سوال بھی ان کا سنیے. مولی صاحب فرق پہ گئی ہے، میں کسی بولوں جی ہوتے یہ کچھ ہے، یہ ویسے کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. پر ایک سوال کر دینا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا حل بتاؤ. بس اور گلا کرے سر، نہیں تفرقہ نہیں پڑھنا چاہیے، تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں. پھر ایسی باتیں کرنے لگے. اس نے کہا نہیں جناب، جب بتائیں مسئلہ حل کریں. میں نے آپ کا مسئلہ حل کیا اور انتہائی مشکل مسئلہ تھا. اب میرا مسئلہ ہے کہ چوہا سرکے میں تھا یا چوہا شیرے میں تھا، یہ مسئلہ حل کر کے بتائیں. بولی صاحب نے پوری تھے آگے بنے نہیں، مہربانی کرا آپ. اس نے کہا کہ اب چوہے کو نکالیں گے، اس کو دھوئیں گے، اچھا طرح دھو کر اس کا پیٹ چاک کریں گے. اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو چوہا سرکے میں تھا، اگر پیٹ سے سیرہ نکلا تو چوہا شیرے میں تھا. تو اس نے کہا واقعی میں حضور کے غلاموں کو سلام پیش کرتا ہوں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جنہیں در رسول سے خیرات ملتی ہے وہ کسی میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ کسی میدان سے دور نہیں جاتے ہیں، بلکہ دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ان کے پاس آ جائے ایک نگاہ ڈالتے ہیں، دل کے پردے بھی کھول دیتے ہیں، عقل کے پردے بھی کھول دیتے ہیں اور مشکلات کو حل کر کے کہتے ہیں یہ میرے رسول کی عطا ہے جو تم کو عطا کرا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے رسول کے در میں آ جاؤ، جھک جاؤ، خالی کاسہ گدائی بچھا دو. رسول اللہ کے در سے وہ خیرات ملتی ہے، احسان دیکھتا ہوا رہ جاتا ہے. اللہ پاک میرے صادق بھائی جس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گھنٹہ پورا ہو گیا ہے اور آج طبیعت خراب تھی، پھر اس لیے میں ایسا سے لگ رہا اور آپ کا ذوق تھا کتنی دیر میں تھک گیا.